جس وقت تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی بطور بینگ، بطور ہیومن بینگ تم ذرا سے بھی کم نہیں ہوتے، بالکل پورے ہوتے ہو۔ تم جب 1 سال کے ہوتے ہو اس وقت بھی کامل ہوتے ہو، اور جب 100 سال کے ہوتے ہو اس وقت بھی کامل ہوتے ہو۔ جب تم غریب ہوتے ہو تو اس وقت بھی مکمل ہوتے ہو، جب امیر تب بھی، جب نام نہاد کامیاب ہوتے ہو تب بھی، اور جب ناکام تب بھی۔ ایک بات کو سمجھو کہ بینگ کو مکمل ہونے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ایک بھی چیز کی نہیں۔ دوسری بات کہ تمہاری بینگ کبھی دکھی نہیں ہو سکتی، کبھی اسے پین تکلیف نہیں ہو سکتی، کبھی وہ مرتی نہیں، کبھی وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اسے کسی بھی وقت کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی پریشانی، انزائٹی نہیں ہوتی۔ بینگ لمحے موجود میں بہ رہے زندگی کے بہاؤ کے ساتھ چل رہا بس ایک تجربہ ہے، مسائل سے آزاد، فکروں سے آزاد۔ مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ مسائل شروع ہوتے ہیں جب تم زندگی کے اس تجربے کے بہاؤ کو انا کی عینک سے دیکھنا شروع کرتے ہو۔ انا آپ کے دماغ کا تراشا، آپ کا سیکنڈ سیلف ہے۔ فزیکل ایگزسٹنس کے حوالے سے ہیومن مائنڈ اور اس ایگو نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انسان کی بطور نو اسپیشی بقا میں بھی اس کا رول مرکزی رہا ہے۔ مگر جیسا کہ ہماری دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جو چیز یوز ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ سروائیول کے اس دور کو سوچی، انسان آلموسٹ ہر اسپیشی سے کمزور تھا۔ کسی جانور سے سپیڈ میں بہت پیچھے تھا تو کسی سے طاقت میں، کسی سے خونخواری میں تو کسی سے جسمانی مضبوطی میں۔ سروائیول کے اس دور میں انسان کو جس ایک چیز نے سبقت دلائی وہ تھا اس کا دماغ۔ انسان باقی جانداروں سے زیادہ چالاک جانور ثابت ہوا۔ انسان نے اس دماغ کا استعمال کیا اور بہت خوبی اور شدت سے کیا۔ اس استعمال کی وجہ سے انسانی دماغ اتنا طاقتور ہو گیا کہ عملاً بعد میں اس نے انسانی زندگی کے سارے تجربے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب انسان اپنے ذہن میں اٹھ رہی سوچوں کو اپنا آپ سمجھنے لگا۔ سوچیں، سورج ایک ہوتا ہے مگر ایک دن اس کا طلوع ہونا سہانا لگتا ہے تو دوسرے دن بورنگ۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ کہہ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے، اور دماغ پریشان ہے تو پھر کسی منظر کو سہانا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہے ہسٹوریکل پس منظر کہ دماغ کو انسان کی شاہی کا منصب ملا کیسے۔ اب دوسری انتہا کو دیکھو۔ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ تو دماغ کو جو کل اختیارات ملے اس نے اسے کرپٹ کر دیا۔ دماغ اس وقت بلا شبہ اس دنیا کو چلا رہا ٹول نظر آ رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دماغ اس وقت تیزی سے زندگی کو، نوع انسانی کو، بلکہ زمین پر زندگی کے پورے تجربے کو تباہی کی طرف دھکیل کر جا رہا ہے، اور اس کے مظاہر تم ہر جگہ دیکھ سکتے ہو۔ فرد کی بے قراری ہو یا گھر کی بے سکونی، ایک ریاست میں قوموں فرقوں کے باہمی جھگڑے ہوں یا بین الاقوامی جھگڑے، یہ سب اشارہ ہے اس منزل کی طرف جس طرف انسانی عقل انسان کو لے کر جا رہی ہے۔ عقل انسان کے سارے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن غور سے اگر دیکھیں تو انسان کے سارے مسائل اصل میں عقل ہی کے تخلیق کردہ ہیں۔ انسان انرجی کے ریسورسز کے پیچھے جاتا ہے اور ایٹم بم نکال کے لے آتا ہے۔ تنہائیوں کا حل سوشل میڈیا کی شکل میں ڈھونڈتا ہے تو تنہائیوں کو اور شدید کر دیتا ہے۔ ایک بیماری کا علاج ڈھونڈتا ہے 100 بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ انسانی عقل کی اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ یہ ناکارہ ہو چکا ہے، یہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے۔ یہ مسجد بھی بنانے جائے تو آخر میں میکدہ نکل آتا ہے۔ یہ ایک ناکارہ مشین کی بنیادی علامت ہے۔
انسانی ذہن اس وقت غور سے دیکھیں تو اس کائنات کی سب سے ڈس فنکشنل مشین بن چکی ہے، جس سے زمین کی ہر مخلوق کو خطرہ ہے، زمین کو اور خود نوع انسانی کو شدید خطرہ ہے۔ یہ ہے تمہارے مائنڈ کی اس وقت حالت۔ مائنڈ کی اس فیکٹری کی سب سے بڑی، سب سے شاندار تخلیق پتہ ہے کیا ہے؟ یور ایگو، تمہاری انا، جسے تم میں کہتے ہو، جسے تم سمجھتے ہو۔ وہ مائنڈ جس نے جو بنایا ہے، چاہے وہ شہد ہی کیوں نہ تھی، وہ آخر میں زہر ثابت ہوئی۔ تو اسی مائنڈ کی بنی آپ کی ایگو کیسی ہو سکتی ہے؟ خود اندازہ لگا لو۔ تم جسے تم کہتے ہو اسے سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ تمہارے ذہن نے ادھر ادھر حواس خمسہ سے معلومات کو جمع کیا اور ایک چیز بنا دی ہے جسے تم کہتے ہو۔ ایک ڈس فنکشنل مشین کے تراشے ایک پرزے کا نام ہو تم، جسے تم کہتے ہو۔ کبھی غور سے دیکھو خود کو، کیا بیت رہی ہے تم پر۔ کبھی غور سے اپنے گھروں کو، معاشروں کو، ملکوں کو دیکھو، اس دنیا کی حالت کو دیکھو، کس اذیت میں 24 گھنٹے گزارتے ہو۔ تمہاری دنیا کی سب سے نفع بخش اور بڑے پیمانے پر پروڈیوس ہو رہی چیزیں ہیں نیند آور گولیاں اور نشہ آور مشروب۔ سوچتے ہو کبھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اس زندگی سے فرار چاہتا ہے۔ زندگی سے فرار چاہ رہی ہے تو سمجھیے کہیں نہ کہیں کوئی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ ابھی تم شاید نہیں سمجھو گے، لیکن کچھ عرصے تک تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ انسان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ، انسان کو درپیش اس وقت سب سے بڑا خطرہ خود انسانی دماغ ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ آپ ہر حال میں ہر وقت کامل ہوتے ہیں۔ آپ کے ہونے کے لیے کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر آپ کا جو فالس سیلف ہے، جو آپ کی انا ہے، وہ ہر وقت ناکاملیت کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انا کیونکہ خود کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ دوسری چیزوں سے چمٹتی ہے، تو خود کو کچھ کہہ سکتی ہے کہ میں یہ ہوں۔ اس لیے انا کو ہر وقت چیزیں چاہیے، تجربے چاہیے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے اپنا آپ ہونے کے لیے کسی بھی چیز کی، کسی بھی اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، انا کو ڈیولپ کرتا ہے، تو اسے کوئی پیشہ چاہیے ہوتا ہے جس کی مناسبت سے وہ خود کو ڈاکٹر، انجینئر، استاد، بزنس مین یا کچھ بھی کہہ سکے۔ انائی سیلف ہمیشہ کسی نہ کسی جستجو میں مصروف رہتا ہے۔ یہ خود میں کچھ ایڈ کرنے کے لیے کبھی یہ چاہتا ہے، کبھی وہ چاہتا ہے، تاکہ خود کو زیادہ کامل، زیادہ مکمل سمجھ سکے۔ لیکن جو ایک بات تم مس کر جاتے ہو وہ یہ ہے کہ انا کی تکمیل ہمیشہ مستقبل سے جڑی رہتی ہے۔ تم یہ کرو گے، وہ کرو گے، یہ عہدہ پاؤ گے، اتنے پیسے کماؤ گے، یہ کامیابی سمیٹو گے، تو پھر انا کو مکمل ہونے کا احساس ملے گا۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انا کو اس کامیابی، اس دولت، اس عہدے میں دلچسپی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس تشنگی میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے، جو تشنگی اس کو تسلسل، اس کو کنٹینیوٹی دیتی ہے۔ فرض کرو تم ایک گول بناتے ہو، اب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو انا اس پر اچھلے گی، کودے گی، ناچے گی، مگر کیا مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گی؟ کبھی نہیں۔ چند دن کے بعد ایک اور گول تمہارے سامنے رکھے گی، کیونکہ انا مستقبل میں جیتی ہے اور گول مستقبل کی طرف آپ کی نگاہ کو پھیر دیتے ہیں۔ مستقبل وہ فیلڈ ہے جس میں انا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایگو، انا ہمیشہ ہی مستقبل کے قبضے میں رہتی ہے۔ انسانی دماغ ہمیشہ مستقبل کی سوچوں میں رہتا ہے۔ آپ اور کریں، جتنے بھی تھاٹس آپ میں فکریں، پریشانیاں، انزائٹی پیدا کرتے ہیں، وہ سارے مستقبل سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے انسانی دماغ کے سب سے بڑے شاہکار، انسانی انا کی عملاً حالت۔ ہر شخص تشنا ہے، ہر شخص کو اپنی تکمیل مستقبل میں دکھائی دیتی ہے، مطلب اس لمحے میں ہر انسان نامکمل ہے۔ انزائٹی فوکس کے مستقبل میں ہونے کا نام ہے۔ غم کیا ہے؟ فوکس کے ماضی میں ہونے کا نام۔
اور انا کی زندگی یہی ماضی اور مستقبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی ماضی اور مستقبل سے انا ڈیلیوژن پیدا کرتی ہے، کنٹینیوٹی کا ڈیلیوژن، تسلسل کا سراب۔ یہ سراب کہ ہم کل یہ تھے، آج یہ کریں گے، پرسوں یہ ہو جائیں گے۔ تم اس کنٹینیوٹی کو نبھاتے ہوئے سارا دن گزارتے ہو، یہ جانے بغیر کہ ہر لمحہ زندگی کا ایک نیا ہی تجربہ ہے۔ تم جو فزیکلی ہو 2 مہینے میں اس کا کتنا حصہ بدل جاتا ہے، یہ تو اب سائنس تمہیں خود بتا رہی ہے۔ تم جس تسلسل کے سراب میں الجھے ہوئے ہو، جس کنٹینیوٹی کے ڈیلیوژن کو پال کے بیٹھے ہوئے ہو، جس دن اس گورکھ دھندے کو سمجھ گئے، اس دن تمہیں ہر پل کا زندہ پن محسوس ہوگا، تمہارے اندر فیل ہوگا۔ زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، دماغ کا تراشا ایک ایسا جھوٹ جس جھوٹ کی چھلنی کے بغیر تم دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ جھوٹ کہ جس کے بغیر دماغ اپنا ہونا کھو دیتا ہے۔ دماغ کو اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ایک ایسی انڈلجنگ اور آل ابزاربنگ گیم درکار تھی کہ جس سے باہر نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو۔ زمان و مکان وہی آل ابزاربنگ گیم ہے۔ دنیا کی کوئی بھی صوفی تعلیم دیکھ لیں، کسی بھی روحانی گرو کو غور سے سن لیں، وہ لفظ سے زیادہ خاموشی، مادے سے زیادہ سپیس اور سوچوں سے زیادہ سوچوں کے درمیان موجود گیپس کی اہمیت کی بات کرتا ہے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے اور اتنی صاف اور واضح اس کی دلیل ہے کہ بچے کو بھی یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ اس کو یوں دیکھیں کہ 1 ایکڑ زمین کا ٹکڑا آپ کے پاس ہے، اس میں آپ نے ایک درخت اگایا، وہ درخت اب بڑا ہو گیا اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب آپ اس زمین کو وہ درخت تو نہیں کہتے، نہ یہ کہتے ہیں کہ زمین ہے چونکہ یہ درخت موجود ہے۔ اس میں بنیادی چیز ہمیشہ وہ زمین کا ٹکڑا رہے گی۔ خاموشی، خلا اور سوچیں بھی بالکل اس زمین جیسی ہیں۔ خاموشی کا وہ ایکڑ ہوگا تو ہی اس میں لفظ کا درخت اگ پائے گا، خلا اور سپیس کا وہ ٹکڑا ہوگا تو ہی اس میں کوئی عمارت نام کا درخت کھڑا نظر آ سکے گا۔ سوچوں کے درمیان جو گیپ کا سٹل بیک گراؤنڈ ہے وہ ہوگا تو ہی سوچیں اس کی سطح پر نظر آ سکیں گی۔ صوفی اور دنیا دار میں بس ایک ہی فرق ہے کہ صوفی اس ریل سے جڑتا ہے، اس زمین کے ٹکڑے سے جڑتا ہے، اور دنیا دار اس درخت سے جڑتا ہے۔ حقیقت جاننے کا طریقہ ہے کہ فوکس بھی حقیقت کی طرف مڑے۔ تم لوگوں کا فوکس مگر اس سراب پر ہے جو درخت کی شکل میں زمین کے اس ٹکڑے پر اگا کھڑا ہے۔ کل یہ درخت نہ ہوگا، اس کے بیجوں سے 20 اور درخت ہوں گے، مگر وہ زمین کا ٹکڑا ویسے کا ویسا رہے گا کیونکہ وہ ریئل ہے۔ درخت سراب ہے، وہ ابدی ہے، یہ عارضی ہے۔ صوفی ابدی زندگی کو چنتا ہے تو اپنا فوکس بھی ان چیزوں پر کر لیتا ہے جو ابدی ہیں، جو ازلی ہیں۔ تم دنیا کو چنتے ہو تو تمہارا فوکس بھی عارضی چیزوں کی طرف رہتا ہے، لفظوں کی طرف، مادے کی طرف، تھاٹس کی طرف۔ اب یہ ایسی سادہ سی حقیقت ہے کہ جسے بچے کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے، مگر تم اس کو نہ سمجھنے کے جتنے جتن کرتے ہو اتنے سے بھی کم محنت سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن تم یہ کرنے پر تیار نہیں ہو کیونکہ تمہاری انا جو تمہارے مائنڈ کی تخلیق ہے اس میں اس کے لیے کوئی غذا نہیں ہے۔ انا جھوٹ کو سچ بنانے، سراب کو حقیقت دکھانے کی کوشش میں ہی تو خود کو ثابت کرتی ہے۔ تم ایک ڈگری لیتے ہو، ایک فیکٹری کھڑی کرتے ہو، ایک بڑی نوکری پاتے ہو، کوئی وزیر، کوئی حکمران ہو جاتے ہو، تو انا تمہیں بتاتی ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے، کوئی تیر مارا ہے۔ لیکن سوچو یہ سب محض لفظوں سے زیادہ کیا ہیں، چند لیبلوں کے سوا اور کیا ہیں، مگر انا کو، ذہن کو یہ بڑا تگڑا کرتے ہیں۔ جو تم ہو اس ہونے میں یہ لیبل کوئی بھی اضافہ، کوئی بھی کمی نہیں کر سکتے۔
تمہارے پاس جو نوکری ہے، سوچو وہ نوکری نہ ہو تو تم ہی رہوگے یا کچھ اور ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اپنی حقیقت میں زمین کا وہی ایکڑ ہو جس میں درخت کا سراب تم نے بویا ہوا ہے۔ تم خاموشی ہو مگر لفظوں سے آئیڈینٹیفائیڈ ہو، اس لیے تو کوئی تم سے پوچھے تم کیا ہو تو اسے 4 لفظ بتا کر بتا دیتے ہو کہ تم کون ہو۔ نام، قوم، وطن، مذہب، پیشہ، عہدہ، یہ چند چیزیں ملا کر پوچھنے والے کو تم بتا دیتے ہو کہ تم یہ ہو۔ یہ بات تم نہیں سمجھ رہے کہ تم وہ خاموشی ہو جس میں لفظ ابھرے۔ کبھی تم لڑکے یا لڑکی لفظ سے خود کو شناخت کرتے تھے، کبھی مرد یا عورت، کبھی بڑھیا یا بوڑھے سے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ کہ جو خاموشی ہے وہ ہمیشہ ایک سی رہتی ہے۔ جو تم میں آئی ایم نیس ہے، جو میں ہوں کا احساس ہے، جو بچپن میں بھی شیشے میں کھڑے ہوئے وجود کو دیکھ کر میں کہتا تھا، وہ ایک ہی رہتا ہے۔ اور جب تم 80 سال کے بوڑھے کو دیکھتے ہو تو سارا چہرہ، جسمانی ساخت بدل چکی ہونے کے باوجود وہ آئی ایم نیس خود کو پہچان لیتی ہے۔ یہ ریئل تم ہو، مگر یہ ریئل تمہارے ذہن میں نہیں آتا، کیونکہ ذہن اسی کو اپنا مانتا ہے جسے وہ ڈیفائن کر سکے، اور ذہن کی نیچر میری نظر میں ایسی ہے کہ یہ صرف جھوٹ کو، سراب کو ہی ڈیفائن کر سکتا ہے۔ یہ لفظ ماپ سکتا ہے، خاموشی اس کے ترازو پر ہوا کی طرح بے وزن ہو جاتی ہے۔ یہ مادے کو کیپچر کر سکتا ہے، خلا اس کی فریکوینسی سے باہر کا فینومینا ہے۔ یہ تھاٹس سے ڈیل کر سکتا ہے، تھاٹس کے درمیان وقفے نہیں سمجھ سکتا۔ اس خاموشی، اس خلا کو، ان تھاٹس کے درمیان وقفوں کو تم دیکھ سکتے ہو، تمہاری بینگ دیکھ سکتی ہے۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر عبادت، صوفی کا ہر مراقبہ، گرو کی ہر میڈیٹیشن بنیادی طور پر یہی کچھ کرتی ہے۔ یہ آپ کے فوکس کو لفظوں سے خاموشی، مادے سے خلا اور سوچوں سے سوچ کے درمیان موجود وقفوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تمہارا دماغ مگر تمہارے ساتھ بڑا کھیل کھیلتا ہے۔ تم کہتے ہو اگر ہم خاموشی، خلا، سکوت سے جڑ گئے تو ہم نہ ہو جائیں گے، عدم ہو جائیں گے، ہم رہیں گے ہی نہیں، کیونکہ انا کا ہونا لفظوں، مادے اور سوچوں سے جڑا ہے۔ اس لیے تم یہ ساری حقیقت سمجھ بھی جاؤ تو سوال اٹھاتے ہی رہو گے۔ تم کبھی اپنے سوالوں پر غور کرنا، تمہارے سوال کسی چیز کو سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ کسی چیز کو سمجھنے سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بھئی درخت کے کٹ جانے سے زمین کیسے فنا ہو سکتی ہے؟ وہ لیبل جو تم نے اپنے لیے چن رکھے ہیں، وہ لیبل کہیں سے تم نے لیے تھے۔ نام، عہدہ، تعلیمی ڈگری یہ کہیں سے ملی ہے۔ جب نہیں لیے تھے تو بھی تم تھے نا، اب ان کو چھوڑنے سے کیسے تم نہ ہو جاؤ گے، عدم ہو جاؤ گے۔ ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے پکڑنا انسان کی عادت بن گیا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ وہ سکوت، وہ خلا، وہ خاموشی نام ہے کانشیسنس کا، وہ عالمگیر ذہانت ہے، وہ واحد چیز ہے جو ہے، اور واحد زندہ چیز سے جڑنے کو تم کہتے ہو کہ ہم تو رہیں گے ہی نہیں۔ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہے، یہ اصل میں نہیں ہے، یہ بلبلا ہے، یہ عارضی ہے۔ تم کیا ہو؟ کیا زندہ جسم؟ کل یہ جسم زندہ نہیں رہے گا۔ تم کیا ہو؟ دولت مند؟ کل یہ دولت نہیں رہے گی۔ تم کیا ہو؟ ایک بڑے عہدے دار؟ کل یہ عہدہ نہیں رہے گا۔ پھر تو وہ جو عارضی ہے اس سے چمٹ کر تو تم کہہ رہے ہو کہ میں ہوں، اور جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، اس سے جڑنے کو تم کہتے ہو کہ ہم رہیں گے ہی نہیں۔ اس سے زیادہ الٹی منطقیں اور کیا ہوں گی؟ اور کبھی غور کرنا، جسے تم منطق کہتے ہو یہ ہمیشہ الٹ کام کرتی ہے۔ یہ صرف زندگی کی سادگی کو گہنانے کا ایک ٹول ہے، اسے پیچیدہ بنانے کا ایک اوزار جو انائی دماغ نے تراش رکھا ہے تاکہ تمہارا فوکس یہ اپنی طرف رکھ سکے۔ جس وقت تمہارا فوکس اس عارضی سے مستقل کی طرف جاتا ہے تو تم عظیم کائناتی ذہانت کا حصہ ہو جاتے ہو، وہ کل کانشیسنس جو ان مینیفیسٹڈ ہے، مگر جس سے ہر مینیفیسٹڈ کو وجود ملا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے چائے کے اس کپ سے لے کر گلیکسیز تک، کہکشاؤں تک، یہ ساری چیزیں کہاں بن رہی ہیں، کہاں سے پھوٹ رہی ہیں؟ اس کانشیسنس سے جو آپ ہو۔ آپ ابھی میوٹ کر دیے جاؤ
تو کیا یہ چائے کا کپ رہ جائے گا؟ وہ سٹارز رہ جائیں گے؟ کہکشائیں بچ رہیں گی؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ قرآن جب کہتا ہے کہ ایک آدمی کو مارنا پوری کائنات کو مار دینے جیسا ہے، تو وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیا جو ایک پوائنٹ آف کانشیسنس نے تخلیق کر رکھی تھی، وہ اس اینگل سے ساری کی ساری کائنات اس بندے کے ساتھ فنا ہو گئی۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پیاز ہے، آپ اس کو چھلکا در چھلکا چھیلتے جاؤ تو آخری پرت کے بعد کیا بچے گا؟ عدم، نہ ہونا، غیر مادی مقام، ان مینیفیسٹڈ۔ مگر وہی غیر مادی مقام تھا جس نے اس مادی شکل میں پیاز کو تشکیل دیا تھا، متشکل کیا تھا، جسم دیا تھا، پیاز کو پیاز بنایا تھا۔ وہ غیر مادی مقام ہی اصل شعور ہے، وہی اصل میں آپ ہو۔ پیاز کے چھلکے تو آپ نے جمع کیے ہیں، اور ایک دن یہ پیاز کے چھلکے پرت در پرت سوکھتے سوکھتے گل سڑ جائیں گے، اور پھر اسی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے جہاں سے یہ نکلے تھے۔ موت کے وقت ہم انسانوں کے ساتھ بھی بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ چھلکے، وہ ذات کی پرتیں، وہ گھر، معاشرے، ماحول سے سیکھی باتیں جسے ہم انا نام دیتے ہیں، جسے ہم شخصیت کہتے ہیں، وہ فنا ہوتی ہیں۔ مگر وہ عدم، وہ سپیس، وہ بنیادی پوائنٹ آف کانشیسنس جس کے ارد گرد مادی دنیا کا یہ سارا مینیفیسٹڈ ڈھانچہ کھڑا کیا گیا تھا، وہ باقی رہتا ہے، وہ ان مینیفیسٹڈ باقی رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مٹتی صرف وہی چیز ہے، فنا صرف وہی ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، جو تخلیق ہوتا ہے۔ اور ہم انسان اپنے باطن کی گہرائی میں اس پوائنٹ کو جانتے ہیں کہ ہم لافانی ہیں، ورنہ روز مسجدوں میں اعلان ہوتے، اخباروں میں موت کی خبریں چھپتی، روز ارد گرد ہوتے موت کے کھیل، زندگی کے عارضی پن کی بے تحاشا مثالوں کے باوجود ہم کیسے اس طرح جی سکتے تھے کہ جیسے مرنا ہی نہ ہو؟ 80 سال کا بزرگ اپنا نیا مکان بنواتے ہوئے اس کی بنیادوں، اس کی دیواروں، اس کی چھتوں کو ایسے پختگی سے تیار کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ مکان کئی صدیوں تک نہ گرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ وہ دنیا کے شور میں دبا اس کا شعور اس کے باطن میں بول رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے کہ وہ لافانی ہے۔ ان مینیفیسٹڈ کانشیسنس غیر مادی شعور ہے جو ساری مینیفیسٹڈ آشکار دنیا کا خالق ہے۔ یہ ساری حیاتیں، یہ سارے ڈھانچے، یہ تمام شکلیں، یہ تمام فارمز، یہ ساری آوازیں جہاں سے پھوٹ رہی ہیں، وہ شعور بذات خود ہر حیات، ہر ڈھانچے، ہر فارم، ہر آواز، ہر تھاٹ سے پاک ہے۔ اس ان مینیفیسٹڈ کی طرف جانے کا صرف ایک ہی گیٹ وے ہے، سکوت، سٹلنس۔ کیونکہ سٹلنس شاید وہ واحد چیز ہے جسے تم جانتے ہو مگر جو ان مینیفیسٹڈ ہے، ورنہ تو تمہارا مائنڈ صرف مظاہر کی دنیا میں، مینیفیسٹڈ دنیا میں کام کرتا ہے۔ اس کائنات میں سٹلنس وہ واحد چیز ہے جس کی کوئی شکل نہیں، کوئی فارم نہیں۔ آپ جتنا غور کر لیں، آپ جتنا مراقبہ کر لیں، آپ سکوت کو، سٹلنس کو کسی فارم کی قید میں نہیں لا سکتے۔ آپ میں سے اکثریت اس بات کو شاید مانتی ہو کہ یہ دنیا فانی ہے۔ جس چیز کو آپ دنیا کہتے ہیں وہ تو یقیناً فانی ہے۔ یہ مکان، یہ درخت، یہ جانور، یہ انسان، یہ گاڑیاں، یہ سب تخلیق ہوئی ہیں، یہ سب مٹیں گی، یہ سب مریں گی، یہ سب فانی ہیں۔ مگر آپ کا وہ شعور جو ساکت ہے، جو سٹل ہے، جس کی کوئی شکل نہیں، جس کی کوئی حیات نہیں، جس کی کوئی فارم نہیں، حتیٰ کہ شعور بھی بس ہم ایک لفظ کے طور پر کہہ رہے ہیں، ورنہ اس کا کوئی نام بھی نہیں، کوئی لیبل نہیں، وہ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ سٹلنس، سکوت واحد چیز ہے جو اس کائنات کی نہیں ہے، جو تخلیق سے ماورا ہے، جو بس ہے۔ آپ کی دنیا جن چیزوں سے مل کر بنی ہے، یہ سکوت اس دنیا سے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ریلم، ایسی سلطنت سے ہے جہاں فنا اور موت حرام ہے۔ کبھی جب آپ کسی درخت یا کسی انسان کو حالت سکوت میں دیکھتے ہو تو کون ہے جو اس سکوت کو دیکھ رہا ہے؟ وہ جو بھی ہے، اس شخص اس پرسن سے کہیں گہرا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ یہ شعور ان اٹ سیلف ہے، بذات خود ہے جو اپنی تخلیق کو دیکھ رہا ہے۔ فرض کریں آپ کسی درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس میں موجود سکوت کو محسوس کر رہے ہیں، تو کون ہے جو سکوت کا مشاہدہ کر رہا ہے؟
آپ کی آنکھ درخت کی حیات کو دیکھ سکتی ہے، آپ کے کان ہوا سے ہلتے اس کے پتوں کی پیدا کردہ آواز کو سن سکتے ہیں، آپ کا ناک اس کے پتوں اور پھولوں کی خوشبو کو سونگھ سکتا ہے، آپ کا ہاتھ اس کا لمس محسوس کر سکتا ہے، مگر وہ کون ہے جو درخت میں موجود سکوت کو، سٹلنس کو دیکھ رہا ہے، جو اس درخت میں موجود سکوت کا مشاہدہ کر رہا ہے؟ وہ آبزرور کون ہے؟ وہ آبزرور ہو ریئل آپ، وہ ریئل آپ جو اس شخص سے، اس انا سے، اس جسم سے، اس دماغ سے کہیں گہرا ہے، جس سے آپ خود کو ایک کر چکے ہیں، جس سے آپ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔ اس مقام کا نام ہے پوائنٹ آف کانشیسنس، وہ مقام شعور جو اپنی ہی تخلیق کو دیکھ رہا ہے۔